نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ بچے رمضان کیسے گزاریں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ابھی بہت چھوٹے بچے ہیں، ان کو کیا سمجھ، تھوڑے اور بڑے ہو جائیں تو پھر ان کی روٹین بنائیں گے۔ لیکن بچے ماشاءاللہ بہت کلیور ہوتے ہیں، بات کو سمجھنے اور سیکھنے کی بہت صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ ان کو ان کی ایج کے حساب سے بات سکھائی اور سمجھائی جائے۔ تو اس حساب سے ہم نے 2 گروپس بنائے ہیں، ایک 7 سال تک کے بچوں کا رمضان اور دوسرا گروپ 7 سال سے بڑے بچے رمضان کیسے گزاریں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں 7 سال سے چھوٹے بچوں کی۔ افطاری میں ان کو ساتھ ضرور بٹھائیں، یہ نہ کریں کہ ان کو فون یا ٹی وی کے پروگرام میں لگا دیں کہ ہم افطاری آسانی سے کر لیں۔ کام تو آسان ہے لیکن پھر ان کی سیکھنے کی جو ایک اپرچونٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ افطار سے 15 منٹ پہلے کوشش کریں کہ ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہ دیں، یہ ان کی عادت بنائیں اور ان کو بتائیں کہ کیوں نہیں دیا جا رہا۔ یہ ان کا چھوٹا سا روزہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور افطار سے 10 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے سب گھر والوں کے لیے دعا کرنے کی عادت بنائیں۔ آپ خود بھی بیٹھیں اور بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں۔ ہو سکے تو آپ اونچی آواز میں دعا کریں اور وہ آمین کہیں، اس طرح ان کو دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی سی تسبیحات نماز کی اوقات میں پڑھوائیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر نماز پڑھنے کی کاپی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست وہ منظر ہوتا ہے، اور اس وقت انہیں کہیں کہ آپ جب یہ کاپی کریں گے، یہ ایکشن کریں گے، تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے یا الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی ایک تسبیح یا ملا کر ان کو بتا دیں ان کی ایج کے حساب سے۔ دن میں کسی بھی وقت قرآن پڑھنے کا وقت مقرر کر لیں۔ اگر نورانی قاعدے پر ہیں تو وہ پڑھائیں، اور کسی سپارے پر ہیں تو وہ پڑھائیں، اور بچوں کے ہاتھ سے حسب توفیق صدقہ ضرور کروائیں۔ حالات کے پیش نظر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ڈور بیل ہو اور وہ جا کے خود سے صدقہ دے دیں کسی غریب کو، لیکن جب آپ ساتھ ہوں تو ان کے ہاتھ سے دلوائیں، یا پھر آپ گھر میں ایک چیریٹی باکس رکھ لیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ سے اس میں ڈالیں۔ اس سے ان کو صدقے کی اہمیت کا پتہ چلے گا، اور ساتھ ساتھ بتائیں کہ اللہ کو صدقہ کتنا پسند ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ 7 سال سے بڑے بچے اپنا رمضان کیسے گزار سکتے ہیں۔ ان کو اپنے ساتھ 5 نمازیں پڑھائیں، سحری اور افطار میں ساتھ بٹھائیں۔ شروع میں یا پہلی مرتبہ بچہ روزہ رکھنے لگے تو ان کو باور کرا دیا جائے کہ جب ہم آپ سے کہیں روزہ کھولنے کو تو آپ کھول لیں، کیونکہ ماں باپ کو بچے کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی دیر روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر تو وہ ماشاءاللہ ٹھیک جا رہا ہے تو روزہ کمپلیٹ کر لیں، ورنہ اسے درمیان میں روزہ کھلوا لیا جائے، کیونکہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں بچے کی حالت بھوک پیاس سے خراب ہو گئی اور اس نے روزہ توڑنے سے انکار کر دیا۔ ایک دم سے زیادہ روزے رکھنے پر بچوں کو نہ لائیں، بلکہ آہستہ آہستہ 4-5 سالوں میں روزوں کی تعداد بتدریج بڑھائیں۔ جب آپ خود قرآن پڑھنے بیٹھیں تو بچوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی قرآن ضرور پڑھیں، چاہے ایک رکوع پڑھیں۔ افطار سے پہلے 10 منٹ دعا کی عادت ڈالیں۔ پہلے خود بلند آواز میں دعا پڑھیں اور پھر بچوں سے کہیں کہ وہ بھی بلند آواز میں اپنی دعائیں مانگیں۔ اس طرح ان میں دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب بچے کا روزہ نہ ہو تو افطار سے 1-آدھا گھنٹہ پہلے کھانے پینے کا وقفہ کروائیں۔ بچے کو فجر کی نماز بھی پڑھائیں۔ افطاری میں دسترخواں بچھاتے ہوئے بچوں سے چھوٹے چھوٹے کام کروائیں تاکہ ان میں خدمت کی عادت آئے۔
شب بیداری والی راتوں میں بچوں کو کچھ وقت ساتھ عبادت کروائیں تاکہ ان میں عادت بن سکے، اور بچوں کے ہاتھوں سے حسب توفیق صدقہ ضرور کروائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔